نحمده ونصلي على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ربي هب لي من الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے آج ہم جہانیہ کی سرزمین پر اس عظیم الشان جامع مسجد حسنین کریمین علیہ السلام میں ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان قرآن کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین و کارکنان، اس مسجد کی انتظامیہ کے جمیع احباب اور تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری اور کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، ماہ ذی الحج ہے اور ابھی چند دنوں کے بعد سنت ابراہیمی علیہ السلام کو ادا کیا جائے گا. چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو اس نسبت سے آج کے درس عرفان قرآن کا موضوع فلسفہ قربانی ہے. سامعین محترم، اگر قربانی کی تعریف کو سمجھا جائے تو ائمہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ خاص نیت سے خاص وقت میں خاص چیزوں کا قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. بڑی سادہ سی تعریف. خاص نیت سے خاص وقت میں خاص چیزوں کا بولیں قربان کرنا، خاص چیزوں کا قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. خاص نیت سے مراد نیت اللہ کی رضا کی ہو، نیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہو، نیت اپنے اللہ کو منانے کی ہو. اور خاص وقت سے مراد عید الاضحیٰ کے یہ 3 دن ہوں. اور خاص جانوروں سے مراد وہ جانور جو اللہ اور اس کے رسول نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے انہی کو قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. تو تعریف یہ سامنے آئی کہ خاص نیت سے خاص وقت میں خاص جانوروں کا بولیں گے قربان کرنا یہ قربانی ہے.
پھر سامعین اگر قربانی کی تاریخ کو دیکھیں تو جب سے رب کائنات نے انسانیت کو وجود دیا، جب سے انسان اس کرۂ ارضی پہ پہنچا، اسی وقت سے رب کائنات نے قربانی کا تصور بھی انسان کے ذہن میں ڈال دیا۔ تو جب سے انسان ہے تب سے قربانی کا تصور ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں انسان اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کسی نہ کسی رنگ میں قربانی کرتا رہا، کسی نہ کسی انداز سے قربانی کرتا رہا۔ لیکن عرف عام میں، کتب میں جو پہلی قربانی ملتی ہے وہ ہابیل اور قابیل کی ملتی ہے، کہ جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو دونوں نے سوچا کہ حق پر کون ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی وہ حق پر ہوگا۔ تو گویا جب سے انسانیت کا وجود ہے تب سے قربانی کا تصور بھی بولے موجود ہے۔ پھر سامعین محترم، ہم جو 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں، ہم یہ ملت ابراہیمی کے طور پہ کرتے ہیں، سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر دیکھیں تو مالک کائنات نے یہ اپنا کلام سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، لیکن اس کلام میں آقا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کی اطاعت کا حکم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا، اور جس نبی کے اسوہ حسنہ کو رب کائنات نے قرآن مجید میں آئیڈیل قرار دیا، سب سے پہلے وہ ذات خود تاجدار کائنات کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل نمونہ کاملہ ہے۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد جس نبی کی اتباع اور جس نبی کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب سامعین محترم، پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا پورا واقعہ بیان کیا، اس لیے بیان کیا کہ قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا جاتا رہے، اس سے تعلیمات حاصل کی جاتی رہیں اور اس پہ عمل ہوتا رہے۔ اب سامعین محترم، سورۃ الصافات یہ 23واں پارہ ہے اور آیت مبارکہ نمبر 100 پہ آ جا۔ جب رب کائنات نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو بیٹے کی بشارت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ توجہ کریں، اللہ کا خلیل اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نیک بیٹے کی کیا کر رہے ہیں؟ بولے دعا کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے بیٹا مانگنے سے، دعا سے یہ نقطہ اخذ ہوا کہ اللہ سے بیٹا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے، اللہ سے بیٹے کی دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔
لیکن سامعین محترم یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہمارے اندر تو تصور موجود ہے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے. رحمت کا درجہ نعمت سے زیادہ ہے, بلند ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگنا تھا تو بیٹا کیوں مانگا, بیٹی کی دعا کیوں نہیں کی؟ بڑا اہم نقطہ ہے. سامعین محترم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا اس لیے مانگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا وارث چاہیے تھا. ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا وارث چاہیے تھا, اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ نبوت کا وارث نبی صرف بیٹا بن سکتا ہے, بیٹی نبی نہیں ہو سکتی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا کہ نبوت کا وارث مل جائے تاکہ میرے بعد آنے والا میرا بیٹا بھی نبی ہو. اس لیے بیٹا مانگا کہ میرے بعد نبوت کا تسلسل آگے چل سکے, اس لیے بیٹا مانگا. سامعین محترم, بیٹا کیسا مانگا؟ ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں تو ہم بیٹے کی دعا کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن ہم کیسا بیٹا مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ سونا بیٹا دے, حسین و جمیل بیٹا دے, ذہین بیٹا دے, امیر بیٹا دے. لیکن انبیاء کی سنت ہے, انبیاء حسن و جمال نہیں مانگتے, انبیاء امیری نہیں مانگتے, بلکہ انبیاء جب مانگتے ہیں تو فرماتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین, مولا وہ بیٹا دے جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو, مولا وہ بیٹا دے جو تیری بارگاہ میں قیام رکوع اور سجدہ کرنے والا ہو, مولا وہ بیٹا دے جو تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو لٹانے والا ہو. اب صدقے جائیں اللہ کی عطا پر اللہ کے نبی نے صالح بیٹا مانگا, لیکن رب جب دینے پہ آیا اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ابراہیم کو حلم والے بیٹے کی بشارت عطا کر دی. نبی نے صالح مانگا, اللہ نے حلیم عطا کر دیا. اب یہاں پر بھی ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کا نبی مانگتا ہے صالح نیک بیٹا, اور اللہ فرماتا ہے حلم والا, حوصلے والا, تحمل والا, صبر والا بیٹا. سامعین محترم, اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو صبر اور حوصلے والا بیٹا کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ رب کائنات کو علم تھا کہ ہم اپنے ابراہیم کو جو بیٹا عطا کر رہے ہیں, جب وہ بیٹا جوان ہوگا ہم اپنے خلیل کو آزمائیں گے اور کہیں گے کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا, چھری وہی برداشت کرے گا جو صبر والا ہوگا, چھری وہی برداشت کرے گا جو حوصلے والا ہوگا, چھری وہی برداشت کرے گا جو حلم والا ہوگا. اس لیے اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, اے میرے خلیل ہم آپ کو حلم والے بیٹے کی بشارت دیتے. سامعین محترم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحانوں والی. اب وقت نہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جمی امتحانوں کا ذکر کروں. اسی سے ریلیٹڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ریلیٹڈ واقعہ ہے وہ مختصراً بیان کروں گا کہ جب رب کائنات نے بیٹا عطا کر دیا, اب یہ عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر ہے. کتب تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو جو عمر کے حوالے سے آتا ہے کہ کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زائد ہے, بڑھاپا ہے. مالک کائنات ادھر بیٹا دیتا ہے, بیٹا ابھی شیر خوار ہے, معصوم ہے, ساتھ کے اللہ حکم دیتا ہے اے میرے خلیل اب میری رضا کے لیے اس ماں بیٹے کو اس وادی میں چھوڑ رہا جو ابھی وادی بھی نہیں بنی.
وہاں پہ چھوڑ رہا جہاں پہ ابھی کوئی انسانیت کا تصور نہیں، وہاں پہ چھوڑ کے آ جہاں پہ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ کسی کا آنا جانا ہے۔ اب صدقے جائیں خلیل اللہ کی اللہ کے ساتھ محبت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال نہیں کرتے مولا میں چھوڑ آتا ہوں تو وہاں کھانا کون دے گا، مولا چھوڑ آتا ہوں پانی کون دے گا۔ اللہ کا حکم آیا، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، مکہ کی اس وادی میں چھوڑ آئے جہاں پہ نہ انسان تھے، نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، بے آب و گیا وادی، جہاں پہ ابھی انسانیت کا تصور بھی نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے لوٹنے لگے، ایک پانی کی بشک دی، کچھ کھجوریں دی۔ جب لوٹ رہے تھے تو پیچھے سے حضرت ہاجرہ نے آواز دے کے پوچھا، اے میرے سرتاج یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے، زبان سے بھی نہیں بولے، اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا کہ اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس مولا کا حکم ہے۔ کتنا بڑا امتحان! سامعین، اولادوں والے تصور تو کریں کہ بڑھاپے میں اللہ سے دعائیں کر کر کے اگر بیٹا ملا ہو اور پھر ابھی بیٹا شیر خوار ہو اور یہ حکم آ جائے کہ صرف اس ماں اور بیٹے کو وہاں چھوڑ آئیں جہاں کھانا پانی نہیں، سوچے کیا وہاں پہ چھوڑ کے آنا آسان بات ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو آگے دیکھیں، رب کائنات اگلی آیت کریمہ پھر ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اللہ فرماتا ہے جب وہ بیٹا بالغ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا بلوغت کو پہنچا، جب وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا سہارا بنا، جب وہ بیٹا اپنے کندھوں کی قد کی طرف چل پڑا، اب رب فرماتا ہے کہ وہ بیٹا جب بالغ ہو گیا، آگے اللہ فرماتا ہے اب وہ بیٹا میری محبت میں قربان کر دے۔ سامعین، تفاسیر کو اٹھائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر کتب میں لکھی ہے وہ 13 سال، یعنی جو ہی اسماعیل علیہ السلام بلوغت کو پہنچے اللہ نے فرمایا اب یہ بیٹا میرے لیے ذبح کر دے۔ اب یہاں پر اگر سوچیں ذہن میں سوال آئے گا، اے مولا اگر بیٹا ذبح ہی کروانا تھا، اتنی بڑی آزمائش میں ڈالنا تھا تو بیٹا دیتا ہی نہ۔ سامنے سوچے نا، اگر اولاد بالکل نہ ہوتا وہ بھی امتحان ہے، لیکن ایک طرح کا صبر ہوتا ہے کہ ہوئی ہی نہیں، اور اگر اولاد ہو جائے اور پھر جب وہ جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھے اور اگر اولاد پھر نہ رہے، اس سے بڑا صدمہ والدین کے لیے دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں اولاد کا ہو کر خود دنیا سے چلے جانا، کہاں اپنے ہاتھوں سے اولاد کے گلے پہ چھری چلانا، کتنا بڑا امتحان۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بلوغت کی عمر کو جب پہنچے تو اس وقت ذبح کا حکم کیوں دیا؟ سامعین محترم، اس لیے کہ جب اولاد بیٹا جوان ہوتا ہے والدین کی محبتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب بیٹے کا قد اپنے باپ کے قد کے قریب آتا ہے تو باپ سمجھتا ہے میرے مشکل دن گزر گئے، میری تکلیف اور دکھ کے دن گزر گئے، میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو اپنا سہارا سمجھتا ہے،
اپنے بیٹے کو اپنا مستقبل سمجھتا ہے، اپنے بیٹے کو اپنا وارث سمجھتا ہے، اپنے بیٹے کو اپنا سارا فیوچر سمجھتا ہے۔ اب اس جوان بیٹے میں اس باپ کو اپنی جوانی نظر آتی ہے، اب اس جوان بیٹے میں اس باپ کو اپنی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو آتے جاتے دیکھ کر تبسم کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ تو مالک کائنات ادھر اپنی محبت اور بیٹے کی محبت کا امتحان لے رہا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ساری محبتوں کا مرکز وہ بیٹا بن گیا تو مالک کائنات فرماتا ہے اے میرے خلیل، اب تیرے ایک طرف میری محبت ہے، ایک طرف تیرے بیٹے کی محبت ہے، ایک طرف میری چاہت ہے، ایک طرف تیرے بیٹے کی چاہت ہے۔ اے میرے خلیل، اب تجھے آزماتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بیٹے کی محبت کو رب کی محبت میں قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کی بیس بڑھا دے، آواز تھوڑی بڑھا دے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنا بیٹا لے کے چل پڑے۔ تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے، آگے بھی آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے کئی بار ورغلانے کی اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب مقام مینا پہ پہنچے، اب اگلا بیان اس آیت کریمہ میں وہاں کا اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ وہاں پر مقام مینا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں قالا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ دیکھیں اس باپ اور بیٹے کے کلام میں کتنی محبت ہوگی، باپ اور بیٹے کے کلام میں کتنی چاہت ہوگی، کتنا محبت اور پیار کا رشتہ ہوگا۔ دونوں باپ اور بیٹے کے کلام میں کتنی لذت ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قالا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، اب تو بتا کہ تیرا خیال کیا ہے۔ بیٹے اب تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ فانظر ماذا تری، اب صدقے جائیں اس بیٹے کی تربیت پر۔ بیٹا باپ کو یہ نہیں کہتا کہ بابا جان خواب خیال ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ خواب خیال ہوتا ہے بس خیال سمجھ کے چھوڑ دیں، خواب کی تعویلیں نہیں کرتا۔ وہ بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، وہ رب کی وحی ہوتا ہے۔ وہ بیٹا بھی اللہ کی رضا میں قربان ہونے کے لیے اس انداز سے تیار ہوتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وہ عرض کرتا ہے اے میرے بابا جان، رب کی طرف سے جو چھری چلانے کا حکم ہوا ہے آپ میرے گلے پہ چھری رکھ کے چلا دیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب مکالمہ پوری کی پوری قربانی کو دیکھیں تو قربانی کا فلسفہ اس مکالمہ میں چھپا ہے۔ رب کائنات کو نہ اسماعیل علیہ السلام کا خون چاہیے تھا، نہ ہم سے مینڈے کا خون چاہیے۔ مالک کائنات تو اس محبتوں کو چاہتا ہے جو محبت اس مکالمے میں موجود ہے۔
اب یہاں پر بڑا اہم اور ایک لطیف نقطہ دینا چاہتا ہوں. سامعین محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آ گیا کہ بیٹا ذبح کرے، تو سامعین جب اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو اللہ کے حکم کے بعد کیا کسی سے مشورہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے؟ تھوڑا سا سوچیں. اللہ رب العزت کا جو حکم ہے کہ نماز ادا کرو، تو کیا نماز ادا کرنے سے پہلے ہم اپنے والد محترم سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ بولے نہیں. جب رب کا امر آ جائے تو کسی اور سے مشورے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو جب اللہ کے خلیل کو یہ امر آ گیا تھا، حکم آ گیا تھا بیٹا ذبح کرے، تو فانظر ماذا تری کہہ کر بیٹے سے مشورہ کیوں کیا؟ بڑی سوچنے کی بات ہے. اور حکم بھی اپنے نبی کو اللہ نے دیا، اور وہی نبی پھر عمل کرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے. اس پر آئمہ نے کئی نکات لکھے. ایک نکتہ تو یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی تربیت کو آزما رہے تھے. اپنی بولے تربیت کو آزما رہے تھے کہ یہ بیٹا اللہ نے مجھے دیا، میں نے اور اس کی والدہ نے اسے پالا، اس کی تربیت کی. آج وقت ہے اس تربیت کے آزمانے کا کہ میں دیکھ سکوں کیا میں اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہوں یا نہیں ہوا. اس لیے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر نہ بھی کرتے ذبح تب بھی ہونا تھا. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ جو ائمہ تصوف نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اور مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ جب بھی گھر کا کوئی فیصلہ کرنے لگے تو اپنی اولادوں کو مشورے میں شامل کریں. جب بھی گھروں کے فیصلے کرنے لگیں تو اپنی اولادوں کو مشورے میں شامل کریں. بولیں شامل کریں. اور آج کے دور کا سب سے بڑا البیہ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہر والد روتا پھرتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی. جو ہی اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین کی بات نہیں مانتی. سامعین محترم، اولادوں کی نافرمانی کے پیچھے کئی اسباب ہوں گے. یہ میڈیا ہوگا، یہ ڈرامے ہوں گے، یہ فلمیں ہوں گے، یہ برائیاں ہوگی، یہ معاشرہ ہوگا. لیکن اولاد کی نافرمانی کے پیچھے ایک سبب ہم والدین خود بھی ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو مشوروں میں شامل نہیں کرتے. تو جب اولادیں جوان ہوتی ہیں وہ پھر والدین کو مشوروں میں شامل نہیں کرتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فیصلہ کرنے جا رہے تھے وہ امر رب کا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کر کے پیغام یہ دیتے ہیں کہ میرے ماننے والوں، جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگو تو اولاد سے مشورہ کیا کرو. تو پھر سامعین محترم، چونکہ میرا موضوع یہ نہیں، لیکن ایک جملہ اشارتاً دے دیتا ہوں. جمیع انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، پھر سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، پھر سیرت اولیاء کو پڑھیں. ہر ولی ہو یا ہر نبی ہو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پیغام یہی ملتا ہے کہ ہر نبی اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو بھی مشوروں میں شامل رکھتا تھا. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی سیرت دیکھیں. میرے آقا کے گھر میں، آقا کی آنگن میں دو شہزادے، ننھے منھے شہزادے امام حسن اور حسین تھے، کیونکہ مسجد بھی حسنین کریمین کے نام سے. تو یہ دو شہزادے میرے آقا کی آنگن میں کھیلا کرتے. میرے سونے مصطفیٰ جب بھی کوئی اجلاس بلاتے، جب بھی میٹنگ بلاتے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگتے، ان دو ننھے ننھے شہزادوں کو بھی اجلاس میں بٹھا کر
اسی طرح مشورہ کرتے جس طرح بڑوں سے کرتے ہیں، اور ہمیں سنت یہ دیتے کہ اگر بیٹوں کو، بچوں کو، اولاد کو ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو ہر وقت ساتھ رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم جب اولادیں چھوٹی ہوتی ہیں مشورے فیصلے اپنے کرتے ہیں، جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں پھر وہ فیصلے اپنے کرتی ہیں، پھر درمیان میں کرونا اور گیپ رہ جاتا ہے کہ اولادیں ہماری نہیں مانتی، اولادیں کہتی ہیں جب والدین کا دور تھا وہ ہماری نہیں مانتے۔ لہذا اگر اپنے گھروں کو جنت کا ماحول دینا چاہتے ہیں تو اولادوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور ساتھ ہی جو جوان بیٹے بیٹھے ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جوان بیٹو یہ جان لو، دل میں ذہن میں بٹھا لو کہ اس کرۂ ارضی پر، اس دنیا میں والدین سے بڑا انسان کا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کا سب سے بڑا، سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ دوست اس کی ماں اور باپ ہوتے۔ اس لیے جوانوں اپنی ماں اور باپ، اپنے والدین کے ہمیشہ قریب رہا کر۔ یہ ضمناً جملہ میں نے دے دیا۔ پھر سامعین محترم، ائمہ اور عرفاء جو تیسرا نقطہ بیان کرتے فانظر ماذا تری میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا، یہ بھی بڑا لطیف اور اہم نقطہ ہے۔ عرفاء بیان کرتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ نہ کرتے اور ذبح کر دیتے، توجہ کریں، اگر مشورہ نہ کرتے اور ذبح کر دیتے تو پھر ثواب صرف ابراہیم علیہ السلام کو ملتا، پھر ثواب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا۔ اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ اس لیے کیا کہ ان کی رضامندی بھی ذبح میں شامل ہو جائے، اس لیے ذبح تو ہونا ہی ہے۔ جب راضی ہو کر اپنی مرضی سے رب کی رضا کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو ثواب ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ملے گا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کا ملے گا۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشورہ مل گیا۔ سامعین محترم، معذرت چاہتا ہوں، ہمارا جو درس عرفان القرآن ہوتا ہے یہ پورے کا پورا ایک سبق ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ایک مسئلہ کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لچھے دار تقریر نہیں ہوتی، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ شعر و شاعری اور سوریں ہمیں کوئی نہیں آتی، لیکن ایک لیسن اور سبق ہوتا ہے، علم ہوتا ہے جو حضور شیخ الاسلام سے ملتا ہے، ہم نیچے پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا میں یہ معذرت چاہوں گا اگر کسی کے ذہن میں تصور وہ ہو کہ شعر و شاعری ملے گی، ایک سور اور لے ملے گی، تو وہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ ہاں، یہ سور اور لے ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ تو سامعین محترم، اس سے آگے چلیں۔ اب جب دونوں باپ اور بیٹا راضی ہو گئے، اب وہ ذبح کا عمل ہونے لگا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، بابا جان اب جب چھری چلانے کا وقت ہے تو چھری چلانے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اور میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیں، اور مجھے سیدھا نہ لٹھائیں بلکہ جبین پیشانی کے بل لٹائیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اس لیے باندھی کہ جہاں پہ تعلق دل کا تھا، رشتہ دل والا تھا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بابا آنکھوں پہ پٹی باندھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رب کی رضا کے لیے میرے گلے پہ چھری چلانے لگے
تو اگر باپ اور بیٹا کی آنکھیں آپس میں مل گئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور چھری چلاتے ہوئے کہیں ہاتھ کپ کپا نہ جائیں، کہیں ہاتھ تھر تھرا نہ جائیں، کہیں ذبح کرتے ہوئے رک نہ جائیں. اس لیے کہا کہ پٹی باندھیں، چونکہ اللہ کی رضا ہماری جان سے زیادہ افضل ہے. چھری چلانا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ افضل عمل ہے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی، خوبصورت ترین نوجوان بیٹے کے نرم و نازک گلے پر اللہ کی رضا کے لیے چھری رکھی، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے چھری رکھی. سامعین تھوڑا لطافت میں ڈوب کر سوچیں، اگر ہم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھیں تو حال کیا ہوگا؟ اور اس لطافت میں ڈوب کر اس باپ اور بیٹے کی قربانی دیکھیں. ایک طرف باپ اور بیٹے کی محبت، ایک طرف اللہ کی رضا. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ کے چلاتے ہیں، لیکن چھری چلتی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام دوسری بار چھری چلاتے ہیں، چھری کام پھر نہیں کرتی. اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹتی. جب 2 بار چھری چلا دی، چھری نے اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹا، تو اللہ کا خلیل جلال میں آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری پتھر پہ ماری، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. بول کے کہتے ہیں کیسی عجیب چھری ہے کہ پتھر کو کاٹتی ہے، اسماعیل کا نرم و نازک گلا نہیں کاٹتی. اسی جلال میں جب تیسری بار چھری پھر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھی، اندر ایک خوف بھی تھا، ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ بیٹے کا گلا نہیں کاٹا. جب اسی جلال میں تیسری بار چھری رکھی تو رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں میرا خلیل اب جلال میں آ گیا ہے، خلیل کا چھری چلانے سے پہلے جنت سے مین ڈالو، اسماعیل کو نیچے سے نکالو اور اسماعیل کو نکال کر اسماعیل کی جگہ پر مینڈے کو لٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب چھری چلائے تو اسماعیل کا گلا کٹ جائے. مقصود اسماعیل کا گلا کاٹنا نہیں ہے، مقصود اپنے خلیل کو آزمانا تھا. میرا ابراہیم آزمائش میں پورا اترا، میرا خلیل آزمائش میں پورا اترا. جب تیسری بار چھری چلائی تو چل گئی، آئے ہائے ہائے، چھری چل گئی. جب چھری چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، چہرے پہ اطمینان آیا. ابھی آنکھیں نہیں کھولیں، ایک سکون آ گیا. اپنی طرف سے بیٹا ذبح کر دیا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو منظر عجیب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پہ مینڈا ذبح پڑا تھا. مالک کائنات نے پھر آگے فرمایا قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا. آئے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح کی جزا دیتے ہیں. آگے پھر رب کائنات فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ایک بڑی قربانی سے فدیہ کر دیا، بڑی قربانی سے فدیہ کر دیا. تو سامعین محترم، یہ ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور اس کے اندر سارے کا سارا فلسفہ اللہ کی رضا کا چھپا.
قربانی کے اندر سارا فلسفہ اللہ کی بولیں رضا کا چھپا ہے. پھر رب کائنات نے یہ سارے کا سارا واقعہ سنا کر سورۃ الصافات میں پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں یہی قربانی کرنے کا حکم امت مسلمہ کو دے دیا. سورۃ الحج آیت مبارکہ نمبر آپ پڑھتے چلے جائیں, یہ 36-37 آیات کریمہ پڑھے. مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ قربانی کرنا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر واجب کر دیا. اب سامعین, جب امت مسلمہ پہ واجب کیا تو یہاں پر بھی جو قربانی کا تصور اور فلسفہ اللہ نے دیا, رب کائنات نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. مالک کائنات نے یہاں پر بھی قربانی کا فلسفہ وہی رکھا, فلسفہ نہیں بدلا. مالک کائنات نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو, جانور ذبح کرتے ہو, لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, اللہ فرماتا ہے کہ اس قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت رب کے پاس جاتا ہے نہ ہی خون رب کے پاس جاتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, بلکہ تمہاری طرف سے رب کی بارگاہ میں اگر کچھ جاتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے, وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے جو تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو سامعین, مالک کائنات نے یہاں پر امت مسلمہ کو قربانی کا حکم دے کر یہ اعلان کر دیا کہ قربانی کرنے والوں جب بھی قربانی کا ارادہ کرو تو قربانی کی نیت میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو رکھو. سامعین محترم, آئیے آج کے اس دور میں دیکھیں کہ ہم جب قربانیاں کرتے ہیں تو ہماری نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ معاشرے میں دیکھیں, کیا ہم قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو اب قربانیاں کرتے ہوئے تصورات کئی بن گئے. بعض گھروں میں تو قربانیاں مقابلوں کے طور پہ ہوتی ہیں اور بعض گھروں میں قربانیوں کو ہینڈل بیویاں کرتی ہیں. کہتی ہے کہ فلاں گھر والوں نے جانور اتنے کا خریدا ہے, ہم 2000 مہنگا لے کے آئیں گے. انہوں نے 1 بکرا کیا ہے, ہم 2 بکرے کریں گے. اور بعض لوگ بڑے مالدار 2-2, 4-4 بڑی پوری قربانیاں اس لیے کرتے ہیں کہ محلے والے کہیں گے سخی بڑا ہے. اور بعض سیاستدان 10-10, 20-20 قربانیاں کریں گے, لیکن اس لیے نہیں کریں گے کہ رب راضی ہو جائے. قربانی کا گوشت گھروں میں بھیجیں گے لیکن اس لیے بھیجیں گے کہ کل ووٹ مل جائے گا. سامعین محترم, اب سارے کے سارے اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھیں. مالک کائنات نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. مالک کائنات نے نہ کوئی اور نیت رکھی نہ کوئی اور ارادہ رکھا, واضح اعلان فرما دیا کہ اگر قربانی قبول کروانا چاہتے ہو تو نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی. اگر رب کی بارگاہ سے کچھ پانا چاہتے ہو تو نیت صرف اللہ کے قرب کی. اگر اللہ کی رضا کے بغیر دنیا کو پانے کے لیے, دنیا کی رضا کے لیے, دنیا میں ناک اونچی رکھنے کے لیے اور دنیا میں سخی کہلانے کے لیے ایک تو کیا 1,000 جانور بھی ذبح کر لیے, جانور تو ذبح ہوں گے لیکن رب کی بارگاہ سے کچھ نہیں پاؤ گے. یہی قربانی کا فلسفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا, یہی فلسفہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. شامل محترم, آئیے آج کے اس درس عرفان القرآن سے
سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا ارادہ یہ لے کر جائیں کہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، باقی ساری سوچیں نکال کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس قربانی کے عمل کو کوئی عام یا ہلکا عمل نہ سمجھیے گا۔ رب کائنات نے اسی سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سوچے قربانی کا جانور اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ سامعین، ہے جانور 4 پایوں والا، گھاس کھاتا ہے، ہم باڑے میں باندھتے ہیں۔ قربانی کی نیت سے پہلے وہ عام جانوروں میں عام تھا، لیکن جب نیت کر لی کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے، ذبح کریں گے، اللہ نے فرما دیا اب اس کا درجہ الگ ہو گیا، اب اس کا مقام الگ ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا شعائر اللہ، اب وہ عام نہیں رہا، اب وہ اللہ کی نشانی بن گیا۔ آئے ہائے، اب وہ جانور ہو کر اللہ کی نشانی بن گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو انسان اللہ کی نشانی کی احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس نشانی کا ادب کرنے سے اللہ دلوں کا تقویٰ دیتا ہے۔ آئے ہائے، سامعین سوچیں، ادب اس نے اب کسی بندے کا نہیں جانور کا کیا۔ کس کا ادب کیا؟ جانور کا ادب کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس جانور کا ادب کرنے سے میں دلوں کو تقویٰ دیتا۔ کیوں؟ اب وہ جانور عام نہیں رہا، خاص ہو گیا۔ اب وہ جانور عام نہیں رہا بلکہ خاص ہو گیا۔ یہاں سے ایک لطیف نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ سامعین، ایک جانور اگر اس کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ اللہ کی نشانی بن جاتا۔ وہ جانور جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ اللہ کی، بولیں گے، نشانی بن جاتا ہے۔ اگر 4 پایوں والا جانور اللہ سے منسوب ہو کر اللہ کی نشانی بنتا ہے تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ اللہ سے منسوب ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے، وہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں بنتا؟ ہم اللہ کے ولیوں کا احترام، اللہ کے ولیوں کا ادب اور اللہ کے ولیوں کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہو تب بھی دنیا میں اللہ کی نشانیاں ہیں، قبر میں چلے جائیں تب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ تو اللہ کے ولیوں کا، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنے سے اللہ تقویٰ عطا کرتا ہے۔ اب سامعین محترم، اس سے آگے آئیں، اس قربانی کے دن کی طرف آ جائیں۔ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اب گفتگو کو میں آخری حصے میں لے کے آتا ہوں۔ اب اس قربانی والے دن آ جا، کیا کرنا ہے؟ سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو فہم ملتا ہے، آقا نے فرمایا کہ افضل ترین قربانی وہ ہے جو انسان اپنے پالے ہوئے جانور کی اپنے ہاتھوں سے کرے۔ افضل ترین قربانی، آئمہ تفسیر کو پڑھیں، فقہا کو پڑھیں، اس سے کم درجے کی وہ ہے کہ اگر سارا سال خود تو نہیں پالی لیکن ذبح کرنے سے کچھ دن پہلے لے آئیں، اس کی کچھ خدمت کر لیں۔ اگر اس سے نیچے آ جائیں، صرف پیسے دیں، کوئی ذبح کر دے آپ کے نام کی، قربانی تو ہو جائے گی لیکن درجہ کم ہوتا جائے گا۔ سامنے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ افضل ترین قربانی اس کو کیوں رکھا کہ جو پالی ہوئی بھی اپنی ہو، ذبح بھی اپنے ہاتھوں سے کرے؟ اس لیے کہ رب کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، بلکہ رب کو وہ دلوں کی فیلنگز چاہیے۔ سبحان اللہ۔
رب کو وہ دلوں کا احساس چاہیے، اور وہ دلوں کا احساس کیا ہے؟ سامنے تھوڑا سوچے تو صحیح، وہ جانور جو پورا سال خود پالا ہو، اس کے ساتھ انسان کو کوئی انس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ ایک پیار ہو جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ آپ نے بھی وہ منظر دیکھے ہوں گے، میں نے بھی وہ منظر دیکھے ہیں۔ اگر جانور پورا سال خود پالا ہوا ہو تو جب ذبح کرنے کا دن آتا ہے، وہ جانور جب ذبح ہوتا ہے، ایک عید قربان کے دن کی خوشی ہوتی ہے، لیکن گھر میں بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ بچے تو بچے رہ گئے، ذبح کرتے وقت بندے کے اپنے آنسو نکلتے، بندے کا اپنا دل تھر تھراتا ہے کہ وہ جانور، وہ بکرا، وہ مینڈا، وہ چھترا یا وہ بھینسا جو میں نے خود پالا ہے، جس کو پیار کیا ہے، آج اس کے گلے پہ چھری کیسے چلا؟ تو بندے کا دل اندر سے کپ کپاتا ہے۔ رب کائنات کو وہ فیلنگ چاہیے، وہ احساس چاہیے، اور وہ جانور ذبح کرتے وقت احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اندر ہی اندر دل سے اللہ سے کلام کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اندر ایک دکھ اور غم کی کیفیت ہوتی ہے، اور اندر دل سے اللہ سے کلام کرتا ہے، دل سے بول کے کہتا ہے، اے میرے مولا، آج تو یہ جانور ذبح کرنے کا وقت ہے، آج تو یہ جانور دینے کا وقت ہے۔ اگر میری زندگی میں تیرے دین کی خاطر، تیری محبت میں، تیری چاہت میں، تیری رضا میں میری اپنی جان اور بیٹوں کی جان کے دینے کا وقت بھی آیا تو آج مینڈا دے رہا ہوں، کل اپنی محبت میں اور تیری رضا کے لیے اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ وہ فیلنگ ہے جو رب کائنات بندے سے چاہتا ہے، لیکن ہم نے قربانی کو بھی ایک رسم بنا لیا، ہم نے قربانی کا گوشت کھانا بھی بس ایک رسم بنا لیا۔ اللہ کے ولی اس سے اگلا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو آئمہ نے فرمایا کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو خود کریں یا پاس کھڑے ہو کے کروائیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب جانور کے گلے پر چھری چلے، اے انسان، تو پاس کھڑا ہو کے اللہ سے کلام کر کے کہے کہ ایک طرف تو تیری محبت میں اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ساتھ دوسری طرف ادھر جانور کے گلے پہ چھری چلے، ادھر بندے کے تکبر، ہوس، ہرس، طمع، لالچ اور تکبر کے گلے پہ بھی چھری چل رہی ہو، تب ہے اصل قربانی کا مزہ۔ یعنی ایک طرف جانور ذبح ہو، ایک طرف بندے کا تکبر ذبح ہو جائے، بندے کی میں ذبح ہو جائے، بندے کی خواہشات نفسانی ذبح ہو جائیں، وہ تکبر، وہ میں اور وہ خواہشات دنیا جن کی وجہ سے وہ دنیا میں جھگڑے کرتا پھرتا ہے، رشتہ داروں سے لڑتا ہے، پڑوسیوں سے لڑتا ہے، بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، اگر ذبح کرتے وقت اپنی میں، تکبر اور خواہشات دنیا ذبح نہیں کی تو جان لے گوشت تو ہو گیا لیکن رب کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملا۔ آئیے آج کے دن اس درس عرفان القرآن کو صرف رسمن سن کے نہ جائیں، خدا کے لیے اپنی زندگی کو تبدیلی کی طرف لے کر آئیں، پھر آپ کے آنے کا بھی حق ادا ہوگا اور ہمارے اتنا سفر کرنے کا بھی حق ادا ہو جائے۔ اب بالکل آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مخالفہ پایا جاتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ بہت سارے میرے جیسے سادہ اور نادان لوگ بہانے بنا کر واجب ہونے کے باوجود کہتے ہیں مجھ پر تو واجب ہی نہیں ہے، میں کیوں کروں۔
میں بڑا مقروض ہوں. تو چلے لفظ مقروض آ گیا تو میں پہلے مسئلہ قرض کا سمجھا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر 3-4 لاکھ 10 لاکھ کا قرضہ ہے، میں قربانی کیسے کروں؟ تو سامعین محترم، قرض دو طرح کا ہوتا ہے. ایک قرض ہوتا ہے آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے لیا گیا، اور ایک قرض ہوتا ہے مجبوریوں کو پورا کرنے کے لیے لیا گیا. مثال کے طور پہ مجبوری کا قرض یہ ہے کہ بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہے تو لینا پڑا، مجبوری کا قرض ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے گاڑی خریدنی ہے، گھر میں فریزر نہیں ہے، یا اور آسائش اور آسانی دنیا میں جینے کے لیے سہولیات کی جو چیزیں ہیں وہ بندہ خریدنے کے لیے قرض لے، تو وہ آسائشوں کا قرض ہے، وہ یہاں پہ گنتی نہیں ہوگا. کیوں؟ سامعین محترم، اگر کسی نے 20-40-60 لاکھ کی گاڑی خریدنی ہے، 20-30 لاکھ کا قرض اٹھا لیتا ہے، تو سامعین محترم گاڑی خریدنے کا قرض وہی لے گا نا جس کو یقین ہے کہ 6 ماہ بعد لوٹا دوں گا. کیا ہر بندہ گاڑی خرید لے گا؟ کیا ہر بندہ سہولیات کی بڑی بڑی جو چیزیں لگژریز موجود ہیں کیا وہ خرید لیتا؟ نہیں. وہ بڑی بڑی قیمتی لگژریز چیزیں وہی خریدتا ہے نا ادھار لے کر بھی جس کو یقین ہے کہ 2 مہینوں بعد میں ادھار. اسی طرح کہ نہیں، اس کا لیا ہوا قرض وہ سمجھے کہ وہ خوشی کا قرض ہے، وہ یہاں پہ ایڈ نہیں ہوگا، گنتی نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی قرض لیتا ہے مجبوری سے، وہ مقروض ہے تو وہ وہاں پہ گنتی کیا جائے. پہلا مسئلہ یہ سمجھ گیا. اس سے آگے چلیں. اب قربانی کے وجوب کے لیے جو بڑا لطیف سا گیپ رہتا ہے، عام طور پہ یہی جملہ بولا جاتا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. اور نصاب کیا ہے؟ یا 7.5 تولے سونا، یا 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے ایک کی مالیت کے برابر رقم، یا رقم کے برابر مالیت میں کوئی شے جو اس کی ملکیت میں ہو، وہ نصاب ہے. تو سامعین محترم، فقہائے پاکستان نے جو پاکستان میں فیصلہ دیا ہے کہ اگر مال کو یعنی پیسے کو لے کر کاؤنٹ کریں گے تو چاندی کے برابر لے کر آئیں. کیوں؟ اس شے کو نصاب بنایا جائے گا جس سے فقراء کو فائدہ پہنچے، جس سے غرباء اور فقراء کو فائدہ پہنچے. تو زیادہ قربانیاں ہوں گی تو فقراء کو فائدہ ہے. اسی طرح ہے نا. تو نصاب چاندی کو لیا گیا. اب نصاب بناتے وقت زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ فرض یا واجب تب ہوگی جب اس مالیت نصاب پر سال گزرے گا. کیا ہوگا؟ سال گزرے گا. قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں. عید کے 3 دنوں میں جس دن بھی صاحب نصاب ہو گئے قربانی واجب ہو گئے. عید کے پہلے دن صاحب نصاب نہیں تھے، دوسرے دن بھی نہیں تھے، تیسرے دن فجر یا ظہر تک مالیت نصاب کی آ گئی، قربانی واجب ہو گئی. تیسرے دن بھی اگر مالیت آ گئی تو اصل سے پہلے پہلے قربانی کرنا واجب ہو گئی. پہلا مسئلہ یہ. اب اس سے آگے زکوٰۃ کے لیے اور قربانی کے لیے جو نصاب بناتے ہیں وہ ایک لطیف فرق ہے، وہ سمجھا دیتا ہوں. جو فقہ کا جملہ ہے، حاجت اصلیہ سے زائد، حاجت اصلیہ سے زائد جتنی اشیاء بھی اس کی ملکیت میں ہے سب کی مالیت کو جمع کیا جائے. بس یہ لفظ اور جملہ یاد کر لیں. حاجت اصلیہ سے بولیں زائد جتنی اشیاء بھی اس بندے کی ملکیت میں ہیں اس کی مالیت کو بولیں جمع کریں گے. ساری مالیت کو جمع کر کے اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ گئی قربانی واجب ہے. اب حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟
ہر وہ شے جو گھر میں استعمال ہوتی ہے حاجت اصلیہ ہے. ہر وہ شے جو گھر میں استعمال ہوتی ہے حاجت اصلیہ ہے. یا ہر وہ شے جو کم از کم سال میں ایک بار استعمال ہوتی ہے وہ حاجت اصلیہ ہے. یا ہر وہ شے جو گھر میں موجود ہے کم از کم ایک بار استعمال میں آئی گھر میں پڑی ہے وہ حاجت اصلیہ ہے. لیکن گھر میں موجود ملکیت میں وہ اشیاء جو سال ہر سال سے موجود ہیں لیکن استعمال، بولیں پریشان تو نہیں ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ان میرے بھی آندھی پہ ہے؟ ہر وہ شے جو گھر میں موجود ہے سال ہر سال سے یا زندگی میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئی وہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہے. اس کی مالیت کو ایڈ کریں گے. آپ کے سٹور روم میں وہ خراب اشیاء پڑی ہوئی جو استعمال کی نہیں لیکن مالیت اس کی 5-10 روپے ہے وہ بھی مالیت ایڈ کریں گے. اس سب کو ملا کر جب رقم اکٹھی کریں گے مالیت بنائیں گے اگر نصاب کو پہنچ گئی قربانی واجب ہوگی. اتنی باریکی سے میں نہیں سمجھتا شاید اور کوئی آپ کو سمجھا، لیکن یہ جان لیں میرے آقا نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور وہ ہیلے بہانے کر کے قربانی نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے وہ نہیں کرتا. آقا فرماتے پھر عید قربان کے دن وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی عیدگاہ میں نہ آئے. اس کی نماز عید کی بھی ہمیں حاجت نہیں. اب سامعین ہر بندہ جنہوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہے وہ کوشش کرے یہ قربانی اللہ کی طرف سے واجب ہے، یہ قرض ہے رب کا، یہ ادا کیا جائے. اور آخری جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر قربانی کر لیں جیسے بھی کریں اگر قربانی کر لیں سامعین محترم اتنی برکتیں ہیں کہ مالک کائنات اگلے سال تک رزق کی گھر میں ریل کیل کر دیتا. سبحان اللہ. یہ برکت کا ذریعہ بھی ہے، یہ رزق کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بھی ہے بشرطے کہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہمارے آج کے اس درس عرفان القرآن کو اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے کوئی کجی ہے کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف کر دے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے اور میرے قائد میرے مربی میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدۃ اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.